You are watching Learn to Fun. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچر ایجوکیشن کورس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم ابھی تک تعلیمی نفسیات کے شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت ساری ایجوکیشنل اور سائیکولوجیکل تھیوریز پڑھی۔ آج کی جو تھیوری ہے اس کا نام ہے انٹرنسک موٹیویشن۔ ویسے تو یہ ٹرم ایجوکیشنل سائیکالوجی کی ریسرچ کے دوران سامنے آیا۔ ایڈورڈ نے ایک تھیوریٹیکل فریم ورک پیش کیا جس میں سیلف موٹیویشن اور انٹرنسک موٹیویشن شامل ہے۔ اس لفظ کی معنی ہے اندرونی طور پر کسی چیز کی طرف راغب ہونا یا متوجہ ہونا جس میں کسی بیرونی محرک کا کردار نہ ہو، یعنی کہ باہر سے آپ کو کوئی پش نہ کر رہا بلکہ آپ خود ساختہ طور پر کسی چیز کی طرف مائل ہو جائیں اور اس کام میں آپ کو سیٹسفیکشن اور ذاتی خوشی ملتی ہے، اور عکس یا اپوزٹ اس کے کہ آپ کو کوئی شخص انعام کی آفر کرے یا آپ کو کوئی اور موٹیویٹ کرے اور آپ کسی عمل کی طرف راغب ہو جائیں۔ میں ہوں عابد علی رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لرن ٹو فن۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ایسی کسی سرگرمی کا سوچیے جس میں آپ مستغرق ہو اور آپ کو وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہو، تو سمجھے کہ آپ انٹرنسکلی موٹیویٹڈ ہیں، اس کام میں ذاتی دلچسپی ہے اور آپ اس کام کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اب انٹرنسک موٹیویشن کا تعلیم میں کردار کیا ہے اور یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ موٹیویشن اعلیٰ تخلیقی صلاحیتوں کو جنم دیتی ہے جب آپ کسی کام سے لذت بھی لے رہے ہیں اور کسی کام کو تکمیل تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ اس تھیوری میں ایڈورڈ لیزی دو چیزوں پر زیادہ فوکس کر رہا ہے، ایک ہے آٹونومی یعنی کہ خود مختاری، اور دوسری چیز ہے مسٹری یعنی کہ پراسراریت۔ دونوں چیزیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آٹونومی یا خود مختاری کا مطلب ہوتا ہے اپنے افعال اور کام پر کنٹرول ہونا اور آزادی اور خود مختاری کے ساتھ کوئی کام کرنا، جبکہ مسٹری ایک مسلسل اور خاموش جدوجہد ہے جب آپ کسی مہارت کے حصول میں تگ و دو کر رہے ہو، آپ اپنے فن کو کمال تک پہنچائیں اور کسی کو خبر تک نہ ہو۔ اب آئیے آپ کو انٹرنسک موٹیویشن کے ایلیمنٹس بتاتا ہوں کہ کن کن عناصر سے بنتی ہے۔ تو اولین چیز اس میں آٹونومی اور خود مختاری ہے۔ جب کوئی شخص خود مختار طور پر اپنی لرننگ اور اپنے فیصلوں پر کنٹرول حاصل کر چکا، جیسے کہ سیمسٹر کے اختتام پر اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ آپ آزاد فضا میں جا کر اپنے پروجیکٹ کے لیے خود ٹاپک سلیکٹ کریں، وہ طالب علم اپنے آپ کو کتنا پاورفل محسوس کرتے ہیں، کتنا پرجوش محسوس کرتے ہیں۔ اب مسٹری کی طرف آتے ہیں۔ کوئی طالب علم سیکھنے کے دوران نئی سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ آسان مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک میوزیشین ہے، اس کو اپنے فن میں بہت مہارت ہے لیکن وہ مزید امپروومنٹ کا شوقین ہے، تو وہ اندرونی طور پر ایک چیلنج قبول کرتا ہے۔ موسیقی میں کوئی نئے ٹیکنیکس ایجاد کیے جائیں یا دریافت کیا جائے تو وہ روزانہ نئے دھنوں کو چھیڑتا ہے اور نئے سر ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی نہ کوئی کمپوزیشن ایسی بن جاتی ہے جس میں اس کو ذاتی خوشی اور سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ جو تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ پرپز یا مقصد کہلاتا ہے۔ انٹرنسکلی موٹیویٹ ہونے کے لیے کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے اور وہ مقصد آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ جس کام کی طرف آپ راغب ہیں اس کا گول کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ جب گول معلوم ہو تبھی انسان انٹرنسکلی موٹیویٹ ہو سکتا ہے، اندرونی طور پر کسی چیز کی طرف راغب ہو سکتا ہے۔ جو چوتھی چیز ہے وہ ہے کیوریوسٹی یا تجسس۔ تو انٹرنسک موٹیویشن میں تجسس کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ جب آپ کیوریس ہو، آپ کے ذہن میں بہت سارے کویسچن ہو، سوالات، آپ آزادانہ طور پر ان کی جوابات تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ نیچر اور فطرت کے مظاہر کے بارے میں متجسس ہیں اور چیزیں دریافت کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ کوئی سائنٹسٹ ریسرچ ڈسکوری کے دوران کوئی نئی چیز دریافت کرے یا ایجاد کرے تو اسے انٹرنسک ریوارڈ کہتے ہیں، اور وہ انٹرنسک ریوارڈ کیا ہے، اس کو علم کی شکل میں اس کے علم کی حدیں ایکسپانڈ ہو گئی اور زیادہ پھیل گئی۔ جو پانچویں چیز ہے وہ ہے پیشن اور انجوائمنٹ۔ خوشی اور اطمینان اس انٹرنسک عمل کا مرکز ہے۔ جب اس میں آپ کو خوشی اور اطمینان نہ مل رہا ہو تو سمجھے آپ انٹرنسکلی موٹیویٹڈ نہیں ہیں۔ اس کی ایک جھلک آپ کو کسی آرٹسٹ کے پینٹنگ میں نظر آتی ہے۔ جو پینٹنگ جتنی زیادہ خوبصورت ہو اس سے آپ کو اس آرٹسٹ کی خوشی جھلکتی ہے، اس کی انجوائمنٹ جھلکتی ہے کہ اس نے انجوائے کیا ہے اس پروسیس کو، تبھی جا کر یہ پینٹنگ اتنی زیادہ مکمل ہو گئی ہے، اتنی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ اب آئیے آپ کو انٹرنسک موٹیویشن کے چند فائدے بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ انٹرنسکلی موٹیویٹڈ لوگوں کے کام میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ کام کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مسلسل جاری رکھتے ہیں، اور وہ لوگ ایک طویل عرصے تک ایک گول سے ایک مقصد سے چمٹے رہتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ کہانی لکھنے کا شوقین ہے تو کہانی لکھنے میں اسے مزہ بھی آ رہا ہے اور وہ نئی چیزیں دریافت کر رہا ہے۔
اور اس میں وہ ذاتی دلچسپی اور اطمینان محسوس کر رہا ہے، اور اسی ذاتی دلچسپی اور اطمینان میں وہ نئے نئے تجربات کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انٹرنسیکلی موٹیویٹڈ شخص کھلے دماغ کے ساتھ اور آزاد فضا میں اعلیٰ تخلیقوں کو جنم دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ ہے پرابلم سالونگ سکلز۔ ایسے لوگ مسائل حل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آزادانہ طور پر قدرت کے مظاہر پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور گہرے مشاہدات کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ میتھس کے کویسچنز حل کر رہا ہے، اور جو وہ سوال کے حل کے نزدیک تک پہنچتا ہے اس کو ایک خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور جب وہ سوال حل کر لیتا ہے تو ایک فاتح کے طور پر سامنے آتا ہے، وہ اسے وکٹری سمجھتا ہے۔ اگلی جو چیز ہے وہ ہے بے حد اطمینان اور خوشی۔ کام کے اختتام پر انسان کو ایک بے حد خوشی اور اطمینان اور سکون کا احساس ہوتا ہے، جیسے ایک باغبان اپنے چمن کی ہریالی اور پھولوں کی تازگی دیکھ کر خود باغ ہوتا ہے، اور اس ہریالی کا احساس اسے مزید کام کرنے پر ابھارتا ہے، انٹرنسیکلی موٹیویٹ کرتا ہے۔ اور اگلا فائدہ وہی پھر خود مختاری کا ہے کہ انسان انجوائمنٹ کے ساتھ اور کسی پریشر کے بغیر کسی کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ جیسے کوئی بچہ لینگویج سیکھ رہا اور اس کے اوپر لینگویج سیکھنے کا کوئی پریشر نہ ہو، تو وہ بہت آزادی کے ساتھ لینگویج کے نئے نئے وسائل دریافت کرے گا۔ سوچیے اسے نئی سینٹنسز بنانے میں کتنا مزہ آئے گا۔ پچھلی تھیریوں کی طرح اس تھیری میں بھی کچھ لیمیٹیشنز اور خامیاں ہیں۔ اس تھیری میں جو پہلی خامی ہے وہ ہے یونیورسلی ناٹ اپلیکیبل، یعنی کہ کچھ چیزوں میں انٹرنسک موٹیویشن کام کرتی ہے اور کچھ میں نہیں کرتی۔ کچھ ایسے کام ہوں گے جن کو کرنے کے لیے کوئی بیرونی قوت چاہیے ہوتی ہے، صرف اندرونی قوت کے بلبوتے پر اس کام کو تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ دوسری لیمیٹیشن اور اعتراض یہ ہے کہ اندرونی موٹیویشن بھی بیرونی موٹیویشن کا نتیجہ ہے، اس پر ماحولیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو بہت سخت گرمی لگ رہی ہے، اس کا موڈ خراب ہے، تو یہ جس کام میں دلچسپی لے گا اس میں نہیں لے سکتا کیونکہ حالات اس کے حق میں نہیں ہیں۔ کوئی شخص بیمار محسوس کر رہا ہو تو وہ کسی کام سے مزہ نہیں لے سکتا۔ تیسرا جو اعتراض ہے وہ ہے پوٹینشیل برن آؤٹ۔ اندرونی طور پر آپ برن آؤٹ ہوتے ہیں، مسلسل ایک کام میں لگے رہتے ہیں اور آپ کو کوئی ایوارڈ کوئی صلہ نہیں مل رہا، تو ایک وقت ایسا آئے گا آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخرکار میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد آپ کو کسی بیرونی قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو آگے پش کرے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی تھیری؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں۔